امریکہ اور ایران کی جو کشیدگی چل رہی ہے، جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ صاحب، ہر دور میں ابتدائی انسانیت سے حق کو باطل برداشت نہیں کرتا، اور باطل اپنی جھوٹے ہونے کے باوجود اپنے وجود پہ اصرار کرتا ہے، اور حق اس کے آگے سرنڈر نہیں کرتا۔ حابیل کو اس کے سگے بھائی قابیل نے اسی انا کی خاطر قتل کیا، اسی جھوٹ کی خاطر قتل کیا، اور امام حسین کا قتل بھی اسی لیے ہوا کہ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین سرنڈر کر دیں اس کے آگے، تو امام حسین نے کہا میرے جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ ایک پرنسپل دے دیا امام حسین نے، ایک ڈاکٹرائن دے دیا کہ فقط اپنے آپ کو نہیں کہا میرے جیسا۔ تو آج تک جتنے بھی حق پرست ہیں وہ کبھی باطل کے آگے سرنڈر نہیں کرتے، ان کی ناجائز باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ تو ایران اس وقت عالم اسلام میں حق کا ایک استعارہ ہے، وہ امریکہ اور ان کے ساتھیوں اس اخبار کے آگے ڈٹا ہوا ہے، تو اسی حق کے پرچم بلند کرنے کی پاداش میں انہیں شہید کیا گیا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جنرل قاسم سلیمانی ایران کے ایک بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اور انتہائی غیور گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جب بچپن تھا ان کا تو شاہ کے یہ دور کی اختتام تھا، وہ مصائب انہوں نے دیکھے کہ جب انسان دوسرے انسانوں کے حقوق غصب کر لیتا ہے اور لوگ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو اس کے نتائج پوری سوسائٹی پر کتنے غلط ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے درمیان جذبہ حریت پیدا ہوا، پھر انہوں نے اپنے آپ کے لیے مختلف طرح کی تربیت حاصل کی، اور خود پاکستان کے اندر SSG کی ٹریننگ انہوں نے 1989 میں حاصل کی۔ جب ایران باقاعدہ نبرد آزما ہوا، جب اس پہ جنگ تھوپی گئی، 8 سال تک وہ ایران میں لڑے۔ اس کے بعد جب جنگ کو مختلف اسلامی ممالک میں پھیلایا گیا تو نہایت کم وسائل کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا، اسرائیل کا پس پشت امریکہ تھا، برطانیہ، فرانس، تمام عالم استکبار تھا، اور تمام نام نہاد مسلمان ممالک بھی تھے۔ شام میں انہوں نے ان کو ناکام کیا، عراق میں ناکام کیا، اور خود افغانستان کے اندر احمد شاہ مسعود کی تمام تربیت، اس کا تمام جو جماعت کا بنانا ہے وہ شہید قاسم سلیمانی کا مرہون منت تھا۔ اور ابھی بھی عراق میں جب وہ ایران کے خلاف اپنے پیڈ لوگوں کے ذریعے پروٹیسٹ کرا رہا تھا تو قاسم سلیمانی نے بڑی حکمت عملی سے اس کو ختم کیا۔ تو یہ بتائیں، اب اس اسٹریٹجی میں ایران اور امریکہ جو کشیدگی چل رہی ہے، پاکستان کا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان نظریاتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جس کام کے لیے بنا تھا، بانی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم دنیا میں حق کا ساتھ دیں گے ہمیشہ۔ اس وقت ان کو جب نوزائیدہ ملک تھا، آج وسائل کم ہونے کی بات کی جاتی ہے، اس وقت تو وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، ہندوستان نے زیادہ وسائل رکھ لیے تھے، لیکن جب بہت بڑی آفر کی گئی قائد اعظم محمد علی کو بھی، لیاقت علی خان کو بھی، تو انہوں نے اسرائیل کے وجود کو بہت بڑے پیکیجز پہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کبھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کی وحدت کا بھی پرچار کیا اور حریت فکر کا بھی درس دیا۔ آج بدقسمتی سے علامہ اقبال کا کلام پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں، ان کا ڈے بھی ختم کر دیا گیا، جس زبان میں زیادہ کلام تھا اس کی تعلیم ہی ختم کر دی گئی سعودی عرب کے کہنے پر، اور وہ تمام تعلیمات پس پش کر دیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ آج کھل کے یہ کہا جاتا ہے کہ حق کسی جگہ بھی ہو، اچھائی کچھ بھی ہو، رائٹ اور رونگ ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں صرف اپنے مفاد دیکھنے ہیں، اور مفادات بھی لانگ ٹرم نہیں دیکھے جاتے، اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے پاکستان مجبور ہے، آج کی حکومت کو ہم، آج کی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، یہ ہماری 70 برسوں کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ آج اگر پاکستان اپنے ماضی کی غفلتوں کے نتیجے میں کم از کم غیر جانبدار بھی رہ جائے، نیوٹرل بھی رہ جائے، تو بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی طرف سے DGSPR میجر جنرل اسد غفور، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم پاک سرزمین کو کسی بھی جنگ کے لیے نہیں استعمال ہونے دیں گے، جیسے پہلے افغانستان میں استعمال ہوئی، تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے آگے گزشتہ جملے میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہی کہا کہ یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے، یہ کم از کم والا دعویٰ ہے، حق کے راستے پر کم از کم ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے۔ اگر اس پہ وہ قائم رہ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ گزشتہ کول جس طرح مشرف صاحب نے افغانستان کے آگے سرنڈر کیا تھا اس وقت امریکہ کے آگے، اگر ہماری افواج یہ بھی نہیں کرتی، اور ہمیں امید ہے موجودہ بہادر جرنیلوں سے، جس طرح انہوں نے ملک کے اندر اس دہشت گردی کو ختم کیا، ہزاروں جوانوں کی قربانیاں دیں۔ قاسم سلیمانی بھی انٹرنیشنلی دہشت گردوں کے خلاف تھا۔ ایک دہشت گرد اگر عراق میں دہشت گردوں کا راستہ روکتا ہے تو وہ پاکستان کی بھی محافظت کر رہا ہے، تو یہ انہی کا راستہ تھا۔
कम अज़ कम ये इतना ज़रूर करेंगे, हमें उम्मीद है कि अपनी बात का पास करेंगे और ये यकीनन अमेरिका को अपना अड्डा नहीं देंगे। अमेरिका ने यह बयान दिया है कि अगर आपने दोबारा हमला किया, अगर आपने हम पे हमला किया तो हम अहम मुकामात, मुक़द्दस मुकामात को निशाना बनाएंगे। तो इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं आप? एक तो अगर आप लेटेस्ट बयान देखें तो हमेशा की तरह आज इस बयान से वो पीछे हट गया है। आज ट्रंप ने लेटेस्ट बयान दिया है, एप्सर ने बयान दिया है कि हम मुक़द्दस मकामात को निशाना नहीं बनाएंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा रद्द अमल मिला है। कल हारून रशीद ने हमारे बरदरान अहले सुन्नत की तर्जुमानी करते हुए ये कहा था कि वो क्या समझते हैं कि इमाम रज़ा सिर्फ शियों के लिए मुक़द्दस है, हम दुनिया के 1 अरब मुसलमान भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये कतन उसमें कामयाब नहीं होगा। बाकी मुक़द्दस मकामात पत्थरों का नाम नहीं होता, मुक़द्दस मकामात एक नज़रिए का नाम होता है, वो नज़रिया बाकी रहेगा। जिस तरह के हमास ने ये कहा, हमास के सरबराह ने, कासम सुलेमानी की बेटी ने कहा, अली खामनाई ने कहा कि ज़ाहिरी तौर पर जसद के एतबार से कासम सुलेमानी जुदा हुए, नज़रिया बाकी है। तो मुक़द्दस लोग जो हैं असल चीज़ उनके नज़रिए की होती है। अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी चल रही है, ईरान ने जनरल कासम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखें, ये तो एक बड़ा लंबा चौड़ा, इसके ऊपर हिस्ट्री में जाएं तो अमेरिका और ईरान का शुरू से चलता रहता है। लेकिन ये भी देखना है हमें कि ईरान और अमेरिका बाज़ औक़ात हलीफ होते हैं, बाज़ औक़ात हरीफ होते हैं। ये बड़ा कम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। मिडल ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको एक शहर में 2 गिरोह हलीफ नज़र आएंगे, अगले शहर में वही आपस में दुश्मन होंगे। तो ये इनका चलता रहता है। अब जो कासिम सुलेमानी की पर्टिकुलरली आपने बात की है, कासिम सुलेमानी साहब ये जो हैं वो बाज़ औक़ात तालिबान के बारे में जब या दाइश के बारे में तो वो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो अब अमेरिका ने उसको मार दिया है, उनको शहीद कर दिया है। तो इस पे वाक़या ईरान के तो आपको पता है ये जो उनके इमोशंस हैं वो हैं। तो इस पे अब ईरान जो है प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कोई वार करेगा तो ईरान की इतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, वो ये कर सकता है कि वो मिडल ईस्ट में या आगे पीछे जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको वो निशाना बनाए, या अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं उनको निशाना बनाए। तो ये काम वो कर सकता है। और ये टारगेट करना भी बहुत, आप कह सकते हैं कि जिगरा जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिकली, ये बड़ा जिगरे की ज़रूरत है क्योंकि अमेरिका रिटेलिएट करेगा। तो जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को इस सब इशू से अच्छा इमरान खान साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है आर्मी ने और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, कि वो हालांकि उनको अमेरिका ने फोर्स भी किया। आपको पता है कि पोम्पियो साहब ने बात की आर्मी चीफ से, लेकिन अमेरिका ने और पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा फ़ैसला किया है कि वो इस सब चीज़ से बाहर रखेगा अपना, क्योंकि हम ज़मीन को किसी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने। हाँ, क्योंकि हम पहले भी अफ़गान जंग में जब अफ़गान अमल का हिस्सा बने, सऊदी अरब ने हमें फ़ोर्स किया, अमेरिका ने हमें फ़ोर्स किया, और जो कुछ अनासिर थे हमारे इस्टेब्लिशमेंट में भी जिनकी ये मर्ज़ी थी, तो उसका अभी तक हम नताइज भुगतते आ रहे हैं। हम एक पूरी कम्यूनिटी हमसे नाराज़ है। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी है शिया कम्यूनिटी, और एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी है सुन्नी कम्यूनिटी। हम इस तरह के मामलात में अगर इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है जो आज मिडिल ईस्ट का है। सेक्टेरियन जो वायलेंस होता है, ये बड़ी से बड़ी ताकत भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर हम इसको देखते रहें या कोई तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं तो वो अदा करें, ये सबसे बेस्ट होगा। इसको हम इस सब झगड़े को ख़त्म करने के लिए कोई किरदार अदा करें तो वो बेस्ट होगा, लेकिन किसी झगड़े का पार्ट ना बने, कि किसी के लिए पार्टी ना बने हम। ठीक। जो कश्मीर का तनाज़ा चल रहा है कि भारत के आर्मी चीफ ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार हो जाए, वह हम आज़ाद कश्मीर में कब्ज़ा करने आ रहे हैं, तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या कहते हैं आप? देखिए जी, पाकिस्तानी होने की हैसियत से तो मेरे वही जज्बात हैं जो आम पाकिस्तानियों के हैं, कि ये जो इंडिया की गीदड़ भपकियाँ हैं ये हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन ये वैसे एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इंडिया ने एक प्रैक्टिकल कदम उठाया है। उन्होंने अपना आर्टिकल 370 और जो उसका स्पेशल स्टेटस था उसको उन्होंने ख़त्म किया है, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को। तो उसके बाद हम कोई सिफारती महाज पर इतनी कामयाबी, गो के इमरान खान साहब ने अच्छी तकरीर की और दुनिया में कोशिश की, लेकिन हम उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। उसके बाद अब
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو دنیا میں ہائی لائٹ کریں کہ جو وہ جس طرح ایک نوجوان جوانی کی طرف قدم رکھتا ہے تو وہ جس طرح جذباتی ہوتا ہے، وہ آرمی چیف صاحب انڈیا کے ویسے ہی جذباتی ہو کے بیان دے رہے ہیں جیسے کوئی لڑکا ہوتا ہے نوا موسا. ایسے بیانات، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گیم تو ہوگی. اور ویسے بھی انڈیا کی اور پوری دنیا کی ہمارے سی پیک کے اوپر نظر ہے. وہ نیلم وادی میں آنا چاہتے ہیں تاکہ سی پیک کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں. تو یہ کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ان کا پلان ہوگا، یا کیا پتہ کسی امریکہ کی بھی آشیرواد ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جو اس طرح کے بھونڈے بیانات ہیں، یہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. ہم اس کو سفارتی محاذ پہ میڈیا کے تھرو دنیا میں اجاگر کریں کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی ذہنیت کتنی پست اور گھٹیا ہے. ٹھیک. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اگر وہ پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں، کشمیر کی طرف بڑھتے ہیں، تو کیا جذبہ ہوگا؟ جذبہ تو ہم نے 65 میں بھی دکھایا، جذبہ ہم نے کارگل کی وار میں بھی دکھایا، جذبہ ہم نے 71 میں بھی دکھایا. جذبے کی ہمارے یہاں کمی نہیں ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ابھی جو زندگی ہے یہ تھوڑا سا ٹرانزٹ پیریڈ ہے. یہ بس کا سٹاپ ہے تھوڑی دیر کے لیے. ہم رکے ہیں، کھانا پینا کر رہے ہیں. اصل زندگی ہماری اس کے بعد شروع ہونی ہے. مسلمان کا ایمان یہاں سے ہوتا ہے، جیسا بھی پریکٹسنگ مسلم ہو یا نہ ہو، مسلمان کا ایمان اس بات پہ پختہ ہے. تو ہم شہادت کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنی افواج کے ساتھ سینہ سپر ہو کے لڑیں گے. اور انشاءاللہ جس طرح کی بھی سپورٹ ہوگی، اب ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اپنے ایریا میں وہ سپورٹ دیں گے جو ہمارا ایریا ہے، اور ہم اتنے ہی جذبے سے سپورٹ دیں گے جتنے جذبے سے کوئی رائفل والا سپاہی محاذ پہ لڑتا ہے.